میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 122 پر نقل فرماتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہوا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نذر کر دیتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ہمیں ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتوں کی ترغیب دلاتے ہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ نگاہ نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سرک کر سمٹ کر دوسروں کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا۔ جو اسلامک گجرات فیضان مدینہ میں موجود ہیں وہ نیت کریں کہ اگر دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل، موبائل فون کے استعمال سے بچوں گا، اور اگر صلو علی الحبیب کہا گیا تو صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے، ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل بلند آواز سے، نمایاں آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اور جب بیان ختم ہوگا تو خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا، اور بات چیت کرتے وقت انشاءاللہ عز و جل ادائے نیت سنت مسکراتا رہوں گا انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا انشاءاللہ عز و جل، لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ انشاءاللہ اس حکم قرآنی پر عمل کی کوشش کروں گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو اگرچہ کہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ ان احکامات کی پیروی کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اشعار پڑھتے وقت نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت
دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اگر اپنی علمیت کی دھاک بٹھانا مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، کہکار لگانے لگوانے سے بچوں گا، اور نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان دوران بیان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 72 صفحات پر مشتمل رسالے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے صفحہ نمبر 54 پر ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 جس کا ترجمہ کنز ایمان یہ ہے، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ جب اہل مکہ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو تختہ دار پر لٹکانے کے لیے نکلے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، مجھے 2 رکعت نماز کی مہلت دو۔ مہلت ملنے پر انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی۔ سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں زندگی کی آخری نماز کو مزید طویل کروں، لیکن اس لیے جلد ختم کر دی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہوں۔ پھر ان سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خاتمہ اسلام پر ہو رہا ہے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس سمت دار پر لٹکایا جاؤں، کیونکہ میری جس پہلو پر بھی جان آفری کے سپرد ہوگی اس کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں ہی میں ہوگا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے قرار ہو کر عرض کی، اے میرے مولا، تو جانتا ہے کہ میرا یہاں کوئی رفیق نہیں جو تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک میرا سلام پہنچا دے، بس تو خود ہی میرا سلام میرے آقا تک پہنچا دینا۔ اسی دوران دشمنوں نے نیزے کے پیٹ در پہ وار کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر عاشق نے فریاد کی کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی خبیب رضی اللہ تعالیٰ کا جسم سولی سے اتار کر لائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دل بے قرار کی اس پکار پر فوراً لبیک کہتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اور میرے ساتھی مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا اس سعادت کے لیے حاضر ہیں۔ جب مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ دونوں سفیر دن رات سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ نے تختہ دار کے گرد 40 نیام بردار پہرے دار کھڑے کر رکھے ہیں، اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم عالی، آپ کا جسم انور 40 دن گزرنے کے باوجود بھی تر و تازہ ہے۔
جی ہاں جبی میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال ہوشیاری سے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو، لاش مبارک کو گھوڑے پر رکھا اور چل پڑے، مگر اسی اثنا میں 70 دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی مجبوراً حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کو زمین پر رکھا تو عاشق کے فراق میں پہلے سے بیتاب زمین نے آپ کی لاش کو ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیغ الارض یعنی جنہیں زمین نگل گئی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے گروہ قریش، تمہیں ہمارے خلاف مقابلے کی جرت کیسے پیدا ہوئی؟ پھر اپنا سر سے امامہ اتار کر فرمانے لگے، مجھے پہچانو، میں زبیر بن عوام ہوں، میری والدہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے رفیق مقداد ہیں، ہم دونوں اپنے شکار کو پل بھر میں دبوچنے والے شیر ہیں، اب تمہاری مرضی، چاہو تو لڑ لو اور چاہو تو ہمارا رستہ چھوڑ کر واپس اپنی راہ پلٹ جاؤ۔ اہل مکہ نے اللہ اکبر جب اس شیر کی للکار سنی تو دونوں کا رستہ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے میں عافیت جانی۔ جب یہ دونوں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر ان دونوں کے حق میں بشارت عظمی سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج تو فرشتے بھی آپ کے ان دونوں ساتھیوں پر فخر کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل میں محبت خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر تھا کہ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ سولی دینے کے در پہ تھے، جبکہ آپ ان سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگ رہے تھے، اور ان کے جذبہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 100 کروڑ مرحبا آخری سانسیں ہیں، مگر اہل و عیال مال و متاع کی فقط خواہش کی نہیں، کس کی خواہش کی؟ صرف اور صرف 2 رکعت پڑھنے کی۔ نیز اس واقعے میں حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھیے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دشمنوں کے نرخے میں سے خبیب رضی اللہ تعالی کے جسم اطہر کو واپس لانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ لانے والے کے لیے جنت ہے، فوراً حضرت زبیر رضی اللہ تعالی لبیک کہتے ہوئے تیار ہو گئے، اگرچہ کہ 40 افراد پہرا دے رہے تھے، مگر آپ جسم اطہر کو نکال کر لے آئے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ عشق رسول کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اور ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں، ہم عشق رسول میں ڈوب کر نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اپنے لباس کو، اپنے چہرے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا جذبہ نصیب فرمائے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فیض نبوت سے تربیت پانے اور رب عز و جل کی رضا کا مزدہ حاصل کرنے والوں میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کا شمار ہراول دستے کے طور پہ ہوتا تھا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوئے، اور صحابہ اکرام اسی وجہ سے تمام امت میں افضل قرار پائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ظاہر ہونے والے معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور دین اسلام کی راہ میں آنے والی ہر تکلیف پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اپنا تن من دھن سب راہ خدا میں قربان کر کے تبلیغ دین میں بھرپور حصہ لیا۔ اور ان میں سے کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جن کی بے شمار دینی خدمات پر انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی گئی۔ یوں تو مختلف اوقات میں جنت کی بشارت پانے والے صحابہ اکرام علیہم رضوان کئی ہیں، مگر 10 ایسے جلیل القدر اور خوش نصیب صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر شریف پر کھڑے ہو کر ایک ساتھ نام لے لے کر جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجلس میں انہیں یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمی جنتی ہیں۔ فرمایا ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی جنتی ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 افراد کے نام بتا کر 10ویں پر خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے اس کیا کہ ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ 10واں کون ہے؟ فرمایا تم نے مجھے قسم دی ہے تو سنو، 10واں فرد ابو العوار، یہ ان کی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ہے، یعنی یہ خوش نصیب وہ افراد جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی نشست میں جنت کا بشارت سنائی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انہی 10 افراد میں حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ہیں، اس لیے رشتے میں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت سیدتنا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے اور امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کافی قربتیں حاصل ہیں۔ منقول ہے کہ ایک بار آپ نے خود اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے میرے لخت جگر، میرے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان رحم اور قرابت کا رشتہ ہے۔ رحم کا اس طرح کہ میرے نکاح میں تمہاری والدہ سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں تمہاری خالہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور قرابت کے رشتے کو تو تم جانتے ہو
یعنی میرے والد کی پھوپھی ام حبیبہ بنت اسد، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نانی ہیں، اور میری والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا صفیہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ اور میری نانی حالہ یہ چچا زاد بہنیں ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ میری پھوپھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر نسبتیں حاصل تھیں، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے۔ اور آپ کا نام زبیر، والد کا نام عوام، کنیت ابو عبداللہ، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھا یا پانچواں نمبر ہے، اور آپ بالکل شروع میں اسلام لانے والوں میں شامل ہیں، اور آپ نے راہ خدا عز و جل میں 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف۔ سبحان اللہ، 2 ہجرتیں آپ نے کی، اور جب اسلام لانے کی وجہ سے دیگر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری تکلیفوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، تو مکہ مکرمہ کی شر انگیزیوں سے بھی مسلمان محفوظ نہ رہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان والے بھی یہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کے ناک میں دھواں دیتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ پھر وہ ان سے کہتا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو تو اس تکلیف سے محفوظ ہو جاؤ گے، پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمیشہ یہی ہوتا، یہی فرماتے کہ میں کبھی بھی اسلام سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ وہ اس قدر تکلیفیں برداشت کرتے، چٹائی میں لپیٹ کر، غور تو کیجئے کہ دھواں دیا جا رہا ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے، صرف اسلام لانے کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے۔ مگر پیارے اسلام بھائیوں، جب آپ کو تکلیفیں دینے کے بعد یہ کہا جاتا کہ اسلام کو چھوڑ دو، تکلیفوں سے آزاد ہو جاؤ گے، مگر آپ یہی کہتے تھے کہ اب اسلام قبول کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھام لیا، اب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو میرے پیارے اسلامی، جب آپ کا چچا آپ سے مایوس ہو گیا، اس آپ کے اسلام سے پھرنے سے مایوس ہو گیا، تو پھر اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی یہی وہ صحابہ اکرام کا جذبہ عشق رسول ہے، وہ اسلام سے محبت ہے کہ جس جذبے نے دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر پہنچا دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب ہو جائے کہ اگر دین کی راہ میں کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑے، اگر کسی کو بات سننی پڑے، اگر کوئی تانا کر دے، اگر کوئی طنز کر دے، اگر کوئی دین کی راہ میں روکے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی راہ پر آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کریں، اس پر صبر کریں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور آپ کے رفقائے کار کی ان تکلیفوں کو یاد کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بالآخر آپ نے جب مکہ مکرمہ میں ظلم بڑھ گئے، کفار کے حد سے زیادہ ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا اذن دیا، اور جب اب اہل مکہ کے ستائے ہوئے ان مسلمانوں کا قافلہ سوئے حبشہ روانہ ہوا، تو ان میں سب سے کم عمر مہاجر حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ نے اس موقع پر بھی بڑی جو دلیری کا مظاہرہ فرمایا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کم سن وہ تھے
جنہوں نے تکلیفوں میں بھی صبر کیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں، گھر بار کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، تکلیفیں اٹھائیں. اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ شیطان ہمیں وسوسے دلاتا ہے، تمہارے گھر کا کیا بنے گا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ماں باپ کا کیا ہوگا. جبکہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں کوئی ایسا نہیں کہ جو اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہجرت کی ہو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لہذا ہمیں شیطان کے ان وسوسوں سے بچ کر اپنے آپ کو دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہیے. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے. اب ہم دعوت اسلامی کے ساتھ آگے تو بڑھیں، ہمارے پاس ماحول موجود ہے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی برکتوں سے آج دعوت اسلامی ہمارے سامنے ہے کہ وہ دعوت اسلامی جو 34 سال پہلے آپ نے آغاز فرمایا، آج دنیا کے 200 ملکوں تک اپنا پیغام پہنچا چکی ہے. تو میرے پیارے سام بڑے آگے آقا کی سنتیں پہنچائیں، ہم چلیں کہ دیکھیے جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہیں دین اسلام لانے پر مارا گیا، جنہیں زخمی کیا گیا، جنہیں شہید کیا گیا، جن کے سینوں پر پتھر رکھے گئے، جن کو چٹائی میں لپیٹ کر دھوئے دیے گئے، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ثابت قدم رہے. اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا. تو میرے پیارے اسلام بھائی، آئیے ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل میں بھی نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ کو نیکی کی دعوت کی راہ میں ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، پتھر مارے گئے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی گردن مبارک میں چادر ڈال کر کسا گیا، کبھی سجدے میں اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی گئی، طرح طرح سے ستایا گیا، مگر آپ کے قدم نہیں ہٹے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. آئیے آپ دعوت اسلامی کو تھامیے. دعوت اسلامی کہہ رہی ہے کہ آئیے قرآن کی تعلیم کو عام کریں. دعوت اسلامی پکار رہی ہے آئیے مسجدیں تعمیر کریں. دعوت اسلامی کہہ رہی ہے آئیے قرآن سیکھیں. دعوت اسلامی کہہ رہی ہے آئیے ہم سنتیں عام کریں. آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے پرچم کو لے کر دنیا بھر میں جائے. اے کاش اللہ ہمیں بھی جذبہ عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی خاطر ہم قربانی دیں، ہم سفر کریں، ہم تربیت حاصل کریں، ہم دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے درس نظامی کریں، ہم عالم بنیں، ہم تربیتی کورس کریں، ہم مدنی قافلہ کورس کا درجہ کریں، ہم امامت کورس کریں، ہم دعوت اسلامی سے مدرس کورس کریں، ہم کسی طرح کسی شعبے کے اندر اے کاش کہ دین کی خدمت کرنے والے بن جائیں. آئیے نیت کیجئے انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے جس دعوت اسلامی کے پرچم کو اٹھایا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس سنتوں کے پرچم کو لے کر ہم بھی دنیا بھر میں بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، ہم بھی چلیں گے انشاءاللہ. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی مدنی حلیہ، یقیناً حلیہ مبارک حضرت سیدنا زبیر بن عوام سبحان اللہ، ان کا حلیہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. حقیقی مسلمان تو وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، اور واقعی آپ کی اصحاب سے محبت کرتا ہے، آپ کی آل سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ، اور محبت کو سبحان اللہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ بہت بلند قامت تھے، گورے تھے، دبلے پتلے جسم والے تھے، اور اپنی والدہ ماجرہ کی بہترین تربیت کی بدولت بچپن ہی سے نڈر، تفاکش، بلند حوصلہ اور نہایت ہی اولو العزم اور بہادر تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نیلی، شانے قدرے جھکے ہوئے، بال خوب گھنے، رخسار اور ریش مبارک ہلکی. حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں اپنے والد گرامی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے شانوں پر لٹکے ہوئے بال پکڑ پر کمر پر لٹک جاتا تھا سبحان اللہ. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بال آخری عمر تک بالکل سفید نہ ہوئے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی، جنتی، اللہ اکبر، جنہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت ملی. آپ کا اولیاء مبارک کیا تھا؟ آپ کے چہرے پہ داڑھی مبارک تھی، آپ کی سبحان اللہ زلفیں مبارک بھی تھی سبحان اللہ
سبحان اللہ. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ ہم بھی اپنے نبی کی سنت اپنائیں، ہم بھی اپنے نبی کی سنت کے مطابق اپنے چہرے کو سجائیں اور اپنے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجائیں اور اپنے بال، سبحان اللہ، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے 163 مدنی پھول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کے حوالے سے فرماتے ہیں، کبھی نصف کان تک، آدھے کان تک، کبھی پورے کان تک، اور کبھی اتنی بڑھ جاتی کہ مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی. کاش کہ ہمیں بھی سنت نصیب ہو جائے، ہم بھی آقا کی سنت کے مطابق اپنے بال کبھی تو آدھے کان تک رکھیں، کبھی پورے کان تک، اور کبھی زندگی میں ایک بار ادا کر لیں کہ ہمارے بال بھی ہمارے شانوں کو چھو جائیں. آقا کی ادا ہے، سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی بال میں کنگھی کریں تو کون یاد آ جائے؟ نبی یاد آ جائے. تیل لگائیں تو سرکار یاد آ جائے. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے. نبی نماز پڑھیں تو سرکار یاد آ جائیں. لباس پہنے تو نبی یاد آ جائے. ہم پانی پیئے تو نبی یاد آ جائے. کھانا کھائے تو اپنے نبی کو یاد کرے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اے کاش کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے جو 163 مدنی پھولوں کا نسخہ عطا فرمایا، اس کے مطابق ہم کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، اے کاش کہ ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سیرت کا نمونہ بن جائے. ہاں جی، دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ جس مدنی ماحول میں رہ کر ہم یہ سیکھ سکتے ہیں. جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، اب مدنی چینل کو وقت دیجئے. اپنے ملک میں جو دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے وہاں رابطہ کیجئے. ویب سائٹ کے ذریعے دعوت اسلامی سے رابطہ کیجئے اور معلوم کیجئے کہ دعوت اسلامی کے قافلے کب کہاں کس سمت میں سفر کرتے ہیں. آپ معلوم کیجئے کہ میں کون سا کورس کر سکتا ہوں. اسی طرح آپ 63 دن کا تربیتی کورس کر سکتے ہیں. آپ 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کر سکتے ہیں. آپ مدرس کورس کر سکتے ہیں جو قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے لیے. آپ امامت کورس کر سکتے ہیں. آپ بنیادی کورس، وہ ہے نماز کورس، وہ بھی 30 دن کا نماز کورس دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوتا ہے. مگر ہم اپنے آپ کو مزین کریں آقا کی سنتوں سے، ہم اپنے آپ کو مزین کریں علم دین سے، ہم اپنے آپ کو مزین کریں نبی پر درود و سلام کے تحفے بھیج کر، اور پھر دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں شامل ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے پوری دنیا میں پھیل جائیں. آئیے، دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. اور پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نہایت بہادر تھے، جرت مند تھے، نڈر تھے. او اللہ اکبر. آپ نے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں اور تمام غزوات میں حصہ لیا. اللہ اکبر. اور اتنے دلیر تھے کہ منقول ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پہرا دینے کی سعادت حاصل کی، وہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے شیطان کی طرف سے جو افواہ پھیلائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو ہٹاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا مجھے خبر ملی ہے، آقا آپ کو شہید کر دیا گیا ہے. راوی کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی. سبحان اللہ. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی ہیں. آپ شجاعت میں، بہادری میں اور اخلاق کے اندر نہایت عمدہ اخلاق کے مالک تھے. خوف خدا سے سرشار، اس کے مصطفیٰ میں گرفتار، سنتوں کے آئینہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے اور پہلو دیکھیے کہ آپ نہایت امین اور دیانتدار تھے. حضرت سیدنا زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی، جی ہاں، آپ نہایت امین تھے، دیانتدار تھے، اور لوگ آپ کے
امین ہونے کی وجہ سے، دیانتدار ہونے کی وجہ سے بکثرت اپنی امانتیں آپ کے پاس جمع کروایا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر 7 جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کی امانت و دیانت کے سبب انہیں اپنے بعد اپنے مال کا والی مقرر کیا۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ بڑی دیانت کے ساتھ انہیں ان کے مالوں کو حفاظت فرماتے اور ان کی اولاد پر اپنی کمائی سے خرچ کیا کرتے تھے۔ نہایت ایماندار اور دیانتدار صحابی تھے۔ اے کاش ہمیں بھی ان کی امانت داری کا کوئی حصہ نصیب ہو جائے، کوئی قطرہ نصیب ہو جائے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ بد دیانتی کا ایسا دور آ گیا کہ آج ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس امانت رکھوانے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوست دوسرے دوست پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج ماں باپ اپنی اولاد پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان بزرگوں کی ہستیاں کو سیرت دیکھیں، ان بزرگوں کا انداز زندگی دیکھیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ان بزرگوں کے کردار کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی کچھ جھلکیوں کی قطرے ہمیں نصیب ہو جائے، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم ان کی سیرت پڑھیں، ہم ان کی زندگی کے بارے میں بیانات سنیں اور سن کر ان کی سیرت کے پہلو کو اپنائیں، ہم ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کوئی ترکہ چھوڑتا یا کسی کو بھی کوئی ذمہ داری سپرد کرتا تو ضرور اس کے لیے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کرتا۔ مال چھوڑتا، ترکہ چھوڑتا تو اس کی نگہبانی کے لیے کس کو دیتا؟ زبیر بن عوام کو۔ اتنے دیانتدار اور ایماندار تھے، مشہور تھے یہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا اس لیے کہ وہ دین کے ستونوں میں اہم ستون ہیں۔ اللہ اکبر۔ دین کے ستونوں میں سے ستون ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اے کاش کہ ہم بھی دین کے کوئی ادنا خادم بن جائیں، خدمت کرنے والے بن جائیں۔ اے کاش کہ ایک مسجد کے خادم بن جائیں، ہمیں کوئی کہے کہ جناب اس مسجد کے ستونوں میں سے ستون ہے جناب، یہ فیضان سنت کا درس دیتے نظر آتے ہیں، یہ مسجد کی پہلی صف میں 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں، مسجد کی صفائی کرنے کا موقع آتا ہے یہ نظر آتے ہیں، یہ نمازوں میں سب سے پہلے نظر آتے ہیں۔ اے کاش کہ دین کے کسی کام میں ہم بھی حصہ لینے والے بن جائیں، اے کاش۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مال سے کس قدر بیزار تھے، دنیا کی محبت دل میں تھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، جبھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مال و دولت سے سروکار نہیں رکھتے تھے، جتنا بھی مال آتا اسے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے میں لگ جاتے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ 1000 غلام یہ خراج یعنی زمین کا جو مال گزاری مال وغیرہ جمع کرنے میں مامور تھے، اس خراج میں سے کوئی بھی چیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں نہ لے جاتے بلکہ سب کچھ صدقہ فرما دیتے۔ 1000 غلام تھے جو زمینوں کا مال لے کر آتے تھے، خراج لے کر آتے تھے، وہ آپ سارا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے، صدقہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ تو دے دیں، اللہ کی راہ میں دے، مال اللہ نے دیا ہے ہم رب کی راہ میں دے دیں۔ یقین کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دینے، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ جی ہاں، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر، آقا کی فرمودات پر، آقا کی حدیث مبارکہ پر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کتنا یقین تھا کہ ایک بار آپ نے ایک گھر 6 لاکھ میں فروخت کیا۔ کسی نے عرض کیا حضور اے ابو عبداللہ آپ کو نقصان ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، خدا کی قسم تم جان لو
میں نے نقصان نہیں اٹھایا کیونکہ میں نے یہ مال راہ خدا میں دے دیا ہے. مکان کی بیچا اور قیمت راہ خدا میں اللہ اکبر دے دی. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیے کیسے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے 5 فضائل بھی سنیے. جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زبیر یہ جبریل ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تمہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ جہنم کی چنگاریوں کو تمہارے قریب نہ آنے دوں گا. اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما دے. انہی نیکوں کا صدقہ اے کاش کہ جہنم کی چنگاری کی کوئی تپش ہمیں محسوس نہ ہو. اے کاش کہ قیامت کے دن بلا حساب بخشے جائیں. اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے. اے کاش کہ ہمیں بھی قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے. آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم اپنے گھر پوش ایریاز میں پسند کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بڑے بڑے افراد منسٹرز بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے بیوروکریٹس بڑے بڑے افسران ہماری کالونیوں میں ان کی کالونی میں جا کر گھر لے لیں. اے کاش کہ ہماری یہ سوچ بن جائے کہ جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب ہو جائے. آج دنیا کے اندر اپنے گھر اچھی محلوں میں اچھی آبادیوں میں اچھی کالونیوں میں جو کہ فنا ہو جانے والا ہے نہ جانے کب ہمیں موت آ جائے اور اس دنیا کے عارضی گھر کو چھوڑ کر ہم اگلی طرف چل پڑیں. اے کاش کہ ہماری سوچ نصیب ہو جائے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میرے پڑوسی ہیں. اے کاش کہ میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے. اللہ قیامت کے دن بے حساب مغفرت فرمائے. ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے متعلق قرآن پاک میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باوجود زخمی ہونے کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جہاں تک مجھے علم ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم میں سب سے بہترین شخص ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. ایک تو وہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے ہمیں نبی سے محبت ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت زبیر وہ ہیں کہ جن سے نبی کو محبت تھی. یہ تو نبی سے محبت کرتے ہی تھے. کیوں؟ اطاعت رسول کا جذبہ کیسا تھا کہ جان کی پرواہ نہیں کی. لبیک کہا. ہجرت کی تو لبیک کہا. جنگ میں گئے تو لبیک کہا. تن من دھن قربان مال قربان دیانت امانت اور ماشاء اللہ عز و جل دین کے لیے جذبہ کیسا تھا. ہائے ہائے سبحان اللہ. اے کاش میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں ہمیں قبول ہے. اے کاش کہ ہمارا نام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں آ جائے. سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں ہم بعمل بن جائیں ہم متقی بن جائیں. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان. اللہ اللہ کیسا مرتبہ ہے کیسا مقام ہے. ہمارے نبی فرما رہے ہیں اللہ اکبر. اے زبیر میرے ماں باپ تم پر قربان. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں اتنی فضیلتیں حاصل ہیں جنہیں اتنی برکتیں حاصل ہیں اتنی نسبتیں حاصل ہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت مل گئی مگر زندگی اللہ اکبر اللہ کے رضا کے لیے گزاری.
اپنی زندگی دین اسلام کی خاطر گزاری، دین کے لیے قربانیاں دیتے رہے، ایسی قربانیاں دی، ایسی مثالیں قائم کر دی کہ جو رہتی دنیا تک قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ مثال ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور آپ بالآخر آپ نے اپنی جان اللہ کی راہ میں اسلام کے لیے قربان کر دی، اور آپ سن 36 سن ہجری میں آپ کا شہید ہوئے، اور آپ کا مزار مبارک عراق کی سرزمین پر ہے، اور جس علاقے میں ہے اس کا نام مدینہ الزبیر ہے۔ یہ بصرہ صوبے کی وادی سباخ میں واقع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے، اللہ انہیں سیرت پر چلنے کی توفیق دے دے، اللہ ان کا صدقہ ہمیں دے دے۔ آج کے اس بیان کے اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جی ہاں، آئیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے رسالے 163 مدنی پھول سے انگوٹھی پہننے کی چند اہم مدنی پھول سنتے ہیں۔ جی ہاں، مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، نابالغ لڑکے کو سونے چاندی کے زیور پہنانا حرام، اور جس نے پہنایا وہ بھی گناہگار ہو۔ لوہے کی انگوٹھی یہ جہنمیوں کا زیور ہے۔ مرد کے لیے وہی انگوٹھی جائز ہے جو صرف ایک نگینے کی ہو، اور اگر اس میں ایک یا زائد کئی نگینے ہوں، ایک سے زائد، اور اگر وہ چاندی ہی کی ہو، لیکن اب مرد کے لیے بھی ناجائز ہے۔ بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے کہ یہ انگوٹھی نہیں چھلا ہے۔ اسی طرح مرد کے لیے ایک سے زائد جائز انگوٹھی پہننا یا ایک سے زائد چھلے پہننا بھی ناجائز ہے۔ چاندی کی ایک انگوٹھی نگ یعنی ایک نگینے کی ہو اور وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو، پہننا جائز ہے۔ عیدین میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے۔ منت کا یا دم کیا ہوا دھات یعنی میٹل کا کڑا بھی مرد کو پہننا ناجائز اور گناہ ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ زاہد اللہ شرفم و تعظیمہ یا اجمیر شریف یا کسی بھی درگاہ کے چاندی یا کسی بھی دھات کے چھلے اور اسٹیل کی انگوٹھی بھی جائز نہیں۔ اگر کسی اسلامی بھائی نے، میرے یہاں جو اجتماع میں موجود ہیں یا مدنی چینل پر ناظرین موجود ہیں، عاشقان رسول جو موجود ہیں، اگر کسی نے دھات کا کڑا یا دھات کا چھلا یا ناجائز انگوٹھی، دھات کی زنجیر یا بریسلیٹ چین پہنی ہے تو ابھی اتار لیجئے، توبہ کر لیجئے اور آئندہ نہ پہننے کا عہد کر لیجئے۔ کیونکہ دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کا بیان سنا تو وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سبحان اللہ فرمان پر فوراً لبیک کہتے تھے، اگرچہ کہ اس کہنے میں جان چلی جائے، لیکن اگر جلا اتار میں جان تو نہیں جائے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، خالی یہ پتہ چل گیا کہ سنت کے خلاف ہے اور یہ مرد کے لیے ناجائز ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی نہیں پہنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنائے اور آقا کی سنتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔